السلام علیکم۔ پسند کی شادی کرنے کے لیے میں نے ایک عامل بابا کا سہارا لیا اور اپنی ماں پر تعویذ کرنا شروع کر دیا۔ عامل بابا نے کہا کہ جس دن تمہاری ماں راضی ہو جائے گی تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ میں نے عامل بابا کی بات مان لی۔ کچھ ہی ہفتوں میں میری ماں شادی کے لیے راضی ہو گئی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نہ رہی جب عامل بابا نے میرے ساتھ میں عامل بابا کے سامنے بیٹھی تھی اور ان کی شکر گزار تھی۔ جلد ہی میری اویس سے شادی ہونے والی تھی۔ میری ماں میری پسند کی شادی کے خلاف تھی۔ ہمارے ہاں شادی برادری میں ہوا کرتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی ایک دوست کے کہنے پر عامل بابا سے رابطہ کیا۔ عامل بابا نے مجھے پانی میں تعویذ گھول کر اماں کو پلانے کے لیے دیا۔ پانی میں روز تعویذ گھول گھول کر پلانے کا نتیجہ نکل آیا تھا اور میری ماں میری پسند کی شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن اس کے بدلے میں مجھے جو شرط پوری کرنی تھی وہ جب مجھے پتہ چلی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام ردا تھا اور میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میری عمر 16 سال تھی کہ جب مجھے اویس سے محبت ہو گئی تھی۔ میرے موبائل فون پر ایک دن ایک رانگ کال آئی اور پھر اس نمبر سے فون آنے کا تانتا بند گیا۔ دن میں 10 مرتبہ اسی نمبر سے فون آتا اور میں کاٹ کاٹ کر تھک جاتی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر فون اٹھایا تو اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا اور میری خوبصورتی کی داستان پڑھنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے میرے بارے میں ایک ایک بات معلوم تھی۔ میں نے بہت زیادہ کھری کھری سنا کر فون کاٹ دیا، لیکن پھر میں یہی سوچتی رہی کہ اس انجان شخص کو میرے بارے میں کیسے اتنی معلومات ہیں۔ رات ہوتے ہی پھر سے میرا فون بج رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی، اسی لیے میرے لیے فون اٹھانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے باپ نے مجھے بہت لاڈوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ کچھ سالوں پہلے میرے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سے میری زندگی جیسے ویران ہو گئی۔ میری اماں شروع سے ہی بہت سخت مزاج تھی، اسی لیے میری ان سے دوستی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد تو اماں نے اور بھی سخت رویہ اپنا لیا اور میری تعلیم کو بھی ختم کروانے کے پیچھے پڑ گئی۔ میں جب تک کالج سے گھر واپس نہ پہنچ جاتی وہ دروازے پر ہی کھڑی میرے انتظار میں سوکھتی رہتی۔ اماں کو یہی فکر ستاتی رہتی کہ کہیں زمانہ مجھ پر خراب نظر نہ ڈالے، کیونکہ میں ایک یتیم بچی تھی۔ کبھی کبھی انہیں یہ فکر لاحق ہوتی کہیں میں ہی زمانے کی ہوا کھا کر بگڑ نہ جاؤں۔ اماں نے میری ساری دوستیاں بھی ختم کروا دی تھی۔ پہلے میں گلی محلے کی سہیلیوں کے گھر آیا جایا کرتی تھی، لیکن ابا کے انتقال کے بعد سے تو اماں نے اس پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ ایسے میں اس رونگ نمبر کی باتیں میری بنجر زندگی میں کسی ٹھنڈی فوار کی طرح تھی۔ پہلی رات جب اس کا فون آیا تو اس نے مجھے اس قدر اپنی باتوں میں الجھا دیا کہ میں چاہ کر بھی لائن منقطع نہ کر پائی۔ اس کی باتوں میں اس قدر محبت کی چاشنی تھی، میں پھنستے ہی چلی گئی۔ اویس کے ساتھ میں محبت کے ان راستوں پر چل نکلی جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، بلکہ انسان ہر ہاتھ پار کر جاتا ہے، اور اس نے مجھے ایسے سہانے سپنے دکھائے تھے کہ میں اس کے ساتھ خوابوں کے ایک لمبے سفر پر چل نکلی تھی۔ اماں کا کمرہ الگ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک اس بات سے انجان تھی اور میں نے بھی اس بات کو پوری طرح چھپا رکھا تھا۔ اماں کی پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ دوا کھا کر اتنی گہری نیند سو جاتی کہ ان کی آنکھ ہی نہ کھلتی، اور باتوں باتوں میں جب یہی بات میں نے اویس کو بتائی تو اس نے گھر میں ہی مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اویس کی بات سن کر تو میرا خوف کے مارے برا حال ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنے ہی گھر میں کبھی اویس کو ملنے کے لیے بلاؤں گی۔ میں نے ابھی تک اویس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اویس مجھے بہت اچھی طرح جانتا تھا اور اس نے ابھی تک مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اسے میرے بارے میں اتنی زیادہ معلومات کیسے حاصل ہوئیں۔ اویس کہنے لگا کہ ایک دفعہ اپنے گھر آنے تو دو، میں ملنے کے بعد تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اویس میرے اندر کے جذبات جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کب تک ہم دونوں ایسے فون پر ایک دوسرے کی پیاس بجھاتے رہیں گے، اسی بہانے تم مجھے دیکھ بھی لوگی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت بھی گزار لیں گے۔ میں نے رات کو خود اپنی اماں کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا اور جب وہ سو گئی
تو ان کے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا اور اویس کو ملنے کے لیے آنے کی اجازت دے دی۔ اویس کے آنے سے پہلے میں اچھا سا جوڑا پہن کر سج گئی تھی کیونکہ میں پہلی دفعہ اویس سے ملنے والی تھی۔ آج تک میں اس کی باتوں کے سحر میں ڈوبی رہی تھی، آج پہلی دفعہ اسے روبرو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ کبھی کبھی میں خیالوں میں اسے تصور کرتی تو جیسے مجھے وہ کوئی شہزادہ معلوم ہوتا۔ میں نے گھر کا بیرونی دروازہ کھول رکھا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک لڑکا اندر چلا آیا۔ اندر آتے ہی اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ سیدھے میرے ہی کمرے میں چلا آیا۔ میں یک ٹک اسے دیکھی گئی۔ وہ تو واقعی ہی کوئی خوابوں کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا جو میری محبت میں مبتلا تھا۔ اویس نے کمرے میں آتے ہی سیدھا مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا اور میں سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ جب وہ مجھ پر اپنی محبت کی بے پناہ شدت لٹانے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں کے درمیان کے تمام فاصلے مٹ گئے تھے۔ میں اویس کی محبت میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے مرے ہوئے باپ کا لحاظ بھی نہ رہا تھا۔ اویس نے مجھے شادی کے وعدوں میں ایسا باندھا تھا کہ میں شادی سے پہلے ہی اس سے تعلق بنا چکی تھی۔ آدھی رات تک وہ میرے ساتھ رہا اور پھر خاموشی سے جس طرح آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ اگلے 3-4 دن تک وہ اسی طرح مجھ سے ملاقات کرتا رہا کیونکہ اماں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور جس روز اماں کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں نے اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ مجھ سے وقت مانگنے لگا، لیکن جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ اپنی ماں کو میرے گھر بھیجنے پر راضی ہو گیا۔ اس کی ماں جب رشتہ لے کر آئیں تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے ہاں برادری سے باہر کسی طور پر شادی نہیں ہوتی اور میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے ہی طے کر رکھا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا رشتہ طے پا چکا ہے اور مجھے ہی خبر نہیں۔ اماں نے بتایا کہ میرے ابا نے مرنے سے پہلے اپنی بہن کے بیٹے سے فون پر میرا رشتہ طے کر دیا تھا، اور ابا کی بہن کیونکہ دوسرے شہر میں رہتی ہے اسی لیے مجھے اس بارے میں کچھ علم نہ ہو سکا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ابا کی بہن مجھے بیاہ کر اپنے ساتھ دوسرے شہر لے جائے گی۔ اویس کی اماں خالی ہاتھ واپس چلی گئی تھی، لیکن میرا دل بھی بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اماں کی اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود بھی اپنی پسند سے زندگی نہیں گزار پاؤں گی۔ میں نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور اماں کو کہا کہ میں اویس کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی اماں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور وہ الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ تمہیں اویس کہاں سے مل گیا اور تم دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی۔ میرے لیے اماں کے سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اگر میں انہیں بتاتی کہ اویس سے میری بات فون پر ہوئی تھی وہ مجھ سے فون بھی چھین لیتی۔ یہ فون بھی میرے پاس اس لیے تھا کیونکہ ابا نے اپنے انتقال سے پہلے مجھے تحفہ دیا تھا، ورنہ اماں کبھی مجھے فون بھی نہ رکھنے دیتی۔ میں نے رو رو کر اس معاملے کو یہی ختم کر دیا تھا اور اماں کو پوری بات نہ بتائی تھی، لیکن اویس کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ اماں کسی صورت نہیں ماننے والی۔ اویس نے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہاری اماں کو منانا تمہارا مسئلہ ہے، میں نے تو رشتہ بھیج دیا تھا۔ اویس نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ اسے میرا نمبر کہاں سے ملا تھا اور میرے بارے میں اتنی جانکاری کس نے دی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی جب میری اکلوتی سہیلی نور، جو کہ میرے اور اویس کے بارے میں جانتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک عامل بابا کو جانتی ہے جن کی تعویذ میں اتنا اثر ہے کہ پسند کی شادی چٹکیوں میں ہی ہو جاتی ہے۔ نور کی بات سن کر مجھے لگا جیسے کوئی راستہ نکل گیا ہو۔ میں نے نور سے کہا کہ وہ کسی بھی طرح مجھے اس بابا کے پاس لے جائے۔ نور کی شادی قریب ہی تھی۔ اس نے میری اماں سے یہ کہہ کر اجازت لی کہ وہ میرے ساتھ اپنی ایک سہیلی کو شادی کی دعوت دینے جانا چاہتی ہے، کیونکہ میں پچھلے 10 دنوں سے مستقل آنسو بہا رہی تھی، اس لیے شاید میری ماں کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، اس لیے اماں نے مجھے نور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ نور مجھے شہر سے کافی دور بنے ایک آستانے پر لائی اور خود باہر ہی رک گئی۔ کہنے لگی تمہارا کام ہے، تم خود اندر جاؤ۔ وہاں ایک بابا بیٹھے تھے، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ آجا بچے، تیرا معاملہ ہم نے جان لیا ہے، محبت تجھے اس راستے تک لائی ہے جو تو ہماری مہمان بن گئی ہے۔ میں عقیدت سے عامل بابا کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے صرف اور صرف اویس سے ہی شادی کرنی ہے، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ عامل بابا جی کہنے لگے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تجھے اپنی ماں کو
7 दिन तक तावीज पानी में घोलकर पिलाना होगा और 7 दिन बाद तेरी माँ राजी हो जाएगी। लेकिन हर चीज के पीछे कोई ना कोई कीमत होती है और तुझे भी अपनी मोहब्बत की शादी करने के लिए एक कीमत चुकानी होगी। मैं अवैस की मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो गई थी कि मैं फौरन ही मान गई। मैंने आमिल बाबा से कहा कि आप जो भी कीमत मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। मैं अवैस की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी कि मैंने एक पल के लिए भी ना सोचा कि मुझे कितनी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। आमिल बाबा ने 7 तावीज की पूड़ियाँ मेरी तरफ बढ़ा दी और कहने लगे कि जब तू ये अपनी माँ को पिला दे तो बस फिर मेरे आस्ताने पर हाजिर हो जाना। मैं तेरे सामने एक शर्त रखूंगा और वो तुझे हर सूरत पूरी करनी होगी, और अगर तू पलट कर मेरे पास वापस ना आई तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो जिंदगी भर अपनी मोहब्बत के लिए तड़पती रह जाएगी। मैंने आमिर बाबा को यकीन दिलाया कि मैं उनकी शर्त पूरी करने वापस जरूर आऊंगी। मैं वो तावीज लिए घर चली आई और बाबा के बताए तरीके के मुताबिक अम्मा को सोने से पहले दूध में घोलकर वो दवा पीने के लिए दे दी। अगले दिन अम्मा ने मुझे बताया कि फुप्पो हमारे घर आ रही है और वो मेरी सादगी से रुखसती करवाकर अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अम्मा की ये बात सुनते ही मैं तड़प उठी। ये कैसे मुमकिन था, मैं किसी और से शादी कर लेती। अवैस ने मुझसे फोन पर एक ही जिद लगा रखी थी कि वो मुझसे मिलना चाहता है। ऐसा लगता था कि जैसे शादी से ज्यादा उसे मुझसे मिलने की ख्वाहिश थी। मैंने उससे कहा कि मैं एक ही दफा उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आना चाहती हूँ, लेकिन उसके जज्बात तो इतने बेकाबू हो चुके थे कि वो हर रात ही मेरे पीछे पड़ जाता कि मैं अपनी माँ को किसी भी तरह नींद की दवा देकर सुला दूं और उसे मिलने के लिए बुला लूं। अवैस की वजह से ही मैंने एक रात दूध में तावीज के साथ साथ नींद की गोली भी डालकर अम्मा को पिला दी और वो मौका पाते ही मेरे घर चला आया और पूरी रात मेरे साथ अपने जज्बात को ठंडा करता रहा। अवैस शादी की बात को लेकर इतना सीरियस नहीं था। वो मुझसे कह रहा था कि जब वक्त आएगा तो शादी भी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं उसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर चुकी थी इसलिए मुझे शादी की जल्दी थी। अगले 4 दिन बाद अचानक ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और अम्मा हमारे रिश्ते के लिए मान गई, क्योंकि माँ को लगा कि मैं अवैस से शादी ना होने के गम में बीमार हो गई हूँ। लेकिन मुझे असल हकीकत मालूम थी। दरअसल मैं उम्मीद से हो चुकी थी। आमिल बाबा के तावीज को 7 दिन हो गए थे और अब अम्मा भी शादी के लिए राजी थी। इसीलिए मैंने अवैस से कहा कि वो दोबारा अपनी माँ को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दे, और मैंने अम्मा से अपने दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर बहुत मुश्किल से इजाजत ली और आमिल बाबा के आस्ताने की तरफ चल पड़ी। मुझे देखते ही आमिल बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे कि हो गया ना तेरा काम। मैं खुशी से उनके कदमों में बैठ गई। सच में मेरा काम हो गया था। आमिल बाबा कहने लगे कि अब तुझे मेरी शर्त पूरी करनी है, वरना सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मैं घर से कुछ पैसे और अम्मा के जेवरात लेकर निकली थी। मैं जानती थी कि आमिल बाबा मुझसे एक बड़ी रकम का मुतालबा करेंगे, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब आमिल बाबा ने अपनी शर्त मेरे आगे रखी। आमिल बाबा तो मेरे साथ कुछ घंटे गुजारने की बात कर रहे थे, जो मेरे लिए किसी भी तरह मुमकिन ना था। लेकिन आमिल बाबा ने साफ साफ कहा कि अगर मैंने अपनी खुशी से खुद को उनकी खिदमत में पेश ना किया तो मेरी शादी कभी अवैस से ना हो पाएगी। मेरे लिए अवैस से शादी करना सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब तो मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्योंकि मैं एक दफा गुनाहों के दलदल में धंस चुकी थी, इसीलिए मेरे लिए वही गुनाह दोबारा करना बहुत मुश्किल ना था। मैंने मरता क्या ना करदा के मस्ताक खुद को खुशी खुशी आमिल बाबा की खिदमत में सौंप दिया और आमिल बाबा कई घंटों तक मेरा इस्तेहसाल करते रहे। मैं पूरी तरह लुट चुकी थी और अपनी मर्जी से अपनी इज्जत गंवाकर मैं थकी हारी घर लौट आई थी। घर आते ही मैंने अवैस को फोन करके पूछा कि उसकी माँ कब तक आएगी, जिस पर अवैस ने ये कह दिया कि उसकी माँ अभी 2 महीने के लिए दूसरे शहर गई हुई है और जब वहाँ से लौटेगी तो वो रिश्ते की बात करेगा। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मैं उम्मीद से थी और मेरे हामला होने की खबर ज्यादा अरसे तक छुपी नहीं रह सकती थी। और जब मैंने यही बात अवैस को बताई
تو وہ کہنے لگا کہ وہ کیسے اس بات کا یقین کر لے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ جس طرح آدھی رات کو میں نے اسے گھر آنے دیا، ایسے ہی میں کسی اور کے ساتھ بھی تو تعلق قائم کر سکتی ہوں۔ مجھے اویس سے ایسے رویے کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ انسان تھا جس نے میرے اندر اپنی محبت کے جذبات ڈالے تھے، اور اب وہ مجھ پر اس قدر گھٹیا الزام تراشی کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح اس نے میرا نمبر آسانی سے حاصل کر لیا، اسی طرح کسی اور نے بھی کر لیا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی تو اس نے فون بند کر دیا اور دوبارہ اس کا فون آن نہ ہوا۔ اس ایک نمبر کے علاوہ تو میرے پاس اویس کی کوئی معلومات نہیں تھی، اور اب فون نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میرے کانوں میں اس کا ایک ایک جملہ گونج رہا تھا، وہ کس طرح محبت کے وعدے کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے تو میں ایک عامل کے ہاتھوں بھی لٹ گئی تھی۔ کافی دیر تک میں بار بار اویس کا نمبر ملاتی رہی، لیکن اس کو فون نہ اٹھانا تھا، اس نے نہ اٹھایا۔ میں اپنی ماں کو اس سے زیادہ اندھیرے میں نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے حقیقت بتا دی۔ پہلے تو میری ماں نے مجھے بہت مارا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا مار کر بھی چھاؤں میں ہی ڈالتا ہے۔ میری ماں نے پھپھو سے میری شادی کی فوراً بات کر لی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی سادگی سے میرا نکاح پڑھایا اور مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے کر چلی آئی۔ میرے دل میں اویس کے دھوکے کے زخم موجود تھے۔ میں آج تک نہیں جان پائی تھی کہ اویس نے میرا نمبر کہاں سے حاصل کیا تھا، لیکن اس نے بہت آرام سے مجھے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا تھا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد جب میں اپنی ماں کے گھر لوٹ کر ملنے کے لیے آئی تو مجھے پڑوس میں وہی عورت نظر آئی جو اویس کی اماں تھی۔ میں فوراً ہی اس کے پاس گئی اور اس سے اویس کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک گہری نظر مجھ پر ڈال کر کہنے لگی کہ وہ کسی اویس کو نہیں جانتی، وہ تو ایک مانگنے والی عورت ہے جسے ایک لڑکے نے تھوڑے سے پیسے دے کر کچھ گھنٹوں کے لیے اپنی ماں بننے کا کہا تھا۔ کیونکہ اس عورت کو پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ اس لڑکی کی بات مان گئی۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے سر پر آسمان الٹا دیا۔ وہ عورت پڑوس میں بھی مانگنے کے لیے ہی آئی تھی، اور واقعی وہ کوئی غریب عورت معلوم ہوتی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس کو مجھ سے کبھی شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو بس ایک سوچا سمجھا منصوبہ بنا کر مجھے پوری طرح استعمال کر لیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی ماں کے گھر چلی آئی تھی۔ میری ماں میری منتظر تھی، مجھے دیکھتے ہی گلے لگ گئی اور خوشی سے چومنے لگی۔ یہ میری ماں کی وہی محبت تھی جس کے لیے میں شادی سے پہلے ترستی رہ گئی تھی، لیکن میری ماں نے مجھ پر بہت زیادہ سختی کر کے مجھے بددل کر دیا تھا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی کیونکہ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ میری ماں اگر مجھ سے دوستانہ رویہ رکھتی تو میں اس سے باغی ہو کر اس طرح کا کوئی غلط قدم نہ اٹھاتی اور یوں دو مردوں کے ہاتھوں پامال نہ ہوتی۔ میں نے زندگی کا ایک بہت تلخ روپ دیکھا تھا جس نے میرے اندر کڑواہٹ بھر دی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی محبت نے اس کڑواہٹ کو کم کر دیا تھا۔